جو احوال اور تجلیات پر قابو نہ رکھ سکے۔ ابن الوقت وہ صوفی ہوتا ہے جو احوال اور تجلیات پر قابو نہ رکھ سکے۔ ایسے صوفی سے اضطرار، خوارق اور کرامات کا ظہور ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایسی چیزیں کر لیتا ہے جو کسی کے عقل میں نہیں آتی، عادت کے خلاف کام ہو جاتا ہے، کرامتیں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ حال اور تجلی پر قابو نہیں رکھ سکتا، اس کے بس میں ہی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے اس کے اندر سے وہ باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابن الوقت وہ صوفی ہوتا ہے جو حال پر قابو نہیں رکھ سکتا، اس سے کرامات، تجلیات یا مختلف واقعات سرزد ہو جاتے ہیں۔ اور ابو الوقت وہ صوفی ہوتا ہے، ابو الوقت وہ صوفی ہوتا ہے جو صاحب مقام ہوتا ہے اور اس کو احوال پر پورا قابو ہوتا ہے اور اس کو روح اور نفس پر پوری قدرت ہوتی ہے۔ اس سے اکثر کرامات کا ظہور نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان باتوں کو اللہ کی سنت کے خلاف سمجھتا ہے۔ جو چیز متغیر ہو جانے والی ہو وہ مشوق اور معبود بنانے کے قابل نہیں ہوتی۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ایک وہ لوگ ہیں، صوفی ہیں، جو کرامات بھی دکھا دیتے ہیں، تجلیاں بھی دکھا دیتے ہیں، ان کے بس میں نہیں ہوتا۔ ایک وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے حال پر پورا قابو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ کام ہی نہیں ہے، ہماری منزل ہی نہیں ہے، ہمارا شوق ہی نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ ایک مچھیرا جال ڈالتا ہے لیکن کوئی چیز قابو نہیں آ رہی، تو ابو الحسن نوری نے کہا، نام آگے پیچھے ہو جاتے ہیں بعض پر، مجھے بھول جاتے ہیں، لیکن ویسے میں واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ ابو الحسن نوری نے کہا، اگر میں اللہ کا ولی ہوں تو جال پھینک، 10 کلو کی مچھلی تیرے جال میں آئے گی۔ انہوں نے جال پھینکا، واقعی 10 کلو کی مچھلی آ گئی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی اور 10 کلو کی مچھلی قابو میں آ گئی۔ ہم نے فرمایا اچھا ہوتا کوئی سانپ آتا اور اسے ڈس لیتا، اسے کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی؟ یہ بات کہنے کی ہے، مشہوروں نے کی ہے کہ میں اگر اللہ کا ولی ہوں تو پھر ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے سامنے تو عاجزی ہے، انکساری ہے، اس لیے انہوں نے فرق سمجھایا ہے اس بات میں کہ جو لوگ شوق رکھتے ہیں نا، یا ان کی منزل یہ ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی حال، ایسی باتیں سرزد ہو جائیں کہ لوگ مجھے سمجھیں کہ یہ جناب اس نے وقت کو قابو میں کیا ہوا ہے، اور کرامات کا بھی ظہور ہو جائے، انوار و تجلیات کا ظہور ہو جائے، دل کی باتیں میں بتا دوں۔ لیکن جو ابو الوقت ہوتا ہے اس کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے اور معبود کے درمیان میں خلل ڈالے گی، میری منزل یہ چیزیں نہیں، اس لیے وہ اس کو لا الہ سے الا اللہ کی طرف لے جاتا ہے۔ کہتا ہے لا الہ یہ میری منزل نہیں ہے، الا اللہ مگر اللہ، وہ اس چیزوں کو رد کرتے کرتے اللہ کی طرف لوٹتا جاتا ہے۔ تو کہا کیونکہ وہ ان باتوں کو اللہ کی سنت کے خلاف سمجھتا ہے۔ جو چیز متغیر ہونے والی ہو، بدلنے والی ہو، جو چیز متغیر ہو جانے والی ہو، وہ مشوق اور معبود بنانے کے قابل نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا احب الآفلین، میں ان زوال پذیر چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ ستاروں کو دیکھا، میرا رب کیا یہ ہے؟ چاند کو دیکھا، میرا رب کیا یہ ہے؟ سورج کو دیکھا، میرا رب کیا یہ ہے؟ کہا میں یہ جو بدل جاتی ہیں ان کو رب نہیں بناتا۔ رب کریم وہ ہے جو بدلتا نہیں، نہ اس کی سنت بدلتی ہے، نہ اس کے کلمات بدلتے ہیں، نہ اس میں تبدیلی آتی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نفی کی تھی کہ میں ان زوال پذیر چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ جن چیزوں کا حسن اور کمال زوال پذیر ہو ان کو صفات باری کا صرف مظہر سمجھو، انہیں حقیقی محبوب نہ بناؤ۔ جیسے اگر ہم پیر حضرات ہیں تو میں نے آگے بھی کئی دفعہ سمجھایا کہ مرید اور پیر کے درمیان اللہ کی ذات ہوتی ہے، تعلق اللہ ہوتا ہے، نسبت اللہ کی ہوتی ہے۔ مرید اگر پیر سے عشق کرے تو اللہ واسطے کرے، اور اگر پیر نے مرید سے پیار کرنا ہے تو اللہ واسطے کرنا ہے۔ دونوں کی نیت میں کھوٹ ہوگا تو منزل نہیں ملے گی، بلکہ منزل کیا ہوگی؟ دنیا۔ اس لیے
پیر اور مرید کے درمیان رشتہ اللہ واسطے ہوتا ہے. اس کو میں یہ بھی کہا کرتا ہوں اگر پیر 2 نمبر بھی ہو جائے, مرید کا رشتہ اللہ واسطے ہو تو فیض پا لے گا. جیسے وہ واقعہ مشہور ہے, کہانی بنی ہوئی ہے نا, کہ ایک بندہ ہوتا, انہوں نے کہا جو سب سے پہلے مجھے بندہ ملے گا نا صبح صبح میں اس کا مرید ہو جانا. وہ گیا تو چور تھا, اس نے کہا مجھے تو مرید کر. کہا مرید کرنا ہے, اور میں چور ہوں. کہا تو چور ہے, جو مرضی ہے, میں نے نیت کر لی تھی جو پہلے ملے گا میں اس کا مرید ہو جاؤں گا. انہوں نے کہا چلو مغرو لانے ہیں. اسے سے بیٹھ کے کہا فلانے پہاڑ پر چلے جاؤ, جب تک میں نہ ہوں تو نے سر سجدے سے نہیں اٹھانا. ٹھیک ہے صحیح. چلا گیا, سر رکھ دیا. دن گزر گیا, رات گزر گئی, اس نے نہیں اٹھایا. مائیکے لال نے, اللہ تعالیٰ کی ذات باری تعالیٰ جو تھی وہ جذبے میں آئی اور حضرت خضر علیہ السلام کو بھیجا, جاؤ ذاکر سے ذکر سکھاؤ, جاؤ اس کو سبق دو. وہ گئے اور کہا سر اٹھا, میں خضر, میں تجھے بتانے آیا ہوں. کہا میرے پیر نے کہا تھا سر نہیں اٹھانا. کہا تیرا پیر چور ہے. کہا سچ بتا, جب تک وہ پیر ملا نہیں تھا تو آیا تھا کبھی؟ تو بھی تو نہیں آیا. حکم ہوا پہلے اس کے پیر کو جا کے راہ دکھا. اس کے پیر کو کہا کہ چل با, اس کو جا کے اٹھا, اللہ نے تیری توبہ قبول کی. وہ پیر آیا, اس نے سر اٹھایا. اب اس کا تعلق اللہ واسطے تھا. اب اللہ واسطے جب اس کا تعلق تھا تو پھر کیا تھا, پیر اور مرید کے درمیان رشتہ اللہ واسطے ہو تو کام بن جاتا ہے. اور اگر درمیان میں اللہ نہ ہو تو پھر دنیا داری ہوتی ہے. بیٹے اپنے گھروں کے مسائل صرف حل کرانے کا کام ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. تو کہا کہ صفات باری کا صرف مظہر سمجھو. میں نے آگے بتایا کرتا ہوں کہ ہم سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مظہر ہے. ہر ایک ایک دوسرے کا امتحان ہے. وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ, ہم ایک دوسرے کی آزمائش ہے. اس لیے ہم ہر ایک اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا مرکز ہے. کسی سے کچھ ہو جاتا ہے, سرزد ہو جاتا ہے, دوسرے کا امتحان پڑ جاتا ہے. اگر بندہ سالک ہو, شریعت پر چلنے والا ہو, وہ ان چیزوں کو ٹیکل کرے گا کہ میں نے شریعت کے مطابق حل نکالنا, بندے نہیں دیکھنا, بلکہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پیغام آیا ہے غلط بھی ہے تو میں نے صحیح کیسے کرنا. بندے کا گلہ نہیں کرنا, بندے کا گلہ نہیں کرنا, کیونکہ بندہ تو بندہ ہے, اس کا تو مسئلہ نہیں. مسئلہ تو ہے جو اس میں سے بول رہا ہے, کیونکہ مرکز ہے نا. اگر ہم بیٹے اپنی مرضی سے چل سکتے ہوتے تو بڑی دور نکل جاتے. ہم روزانہ تہجد پڑھ رہے ہوتے, ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پتہ کیا کچھ کر رہے ہوتے. ہم اپنی مرضی سے چلتے ہی نہیں ہیں, وہ چلاتا ہے تو چلتے ہیں. اور اگر لو اس سے ہی لگی رہے تو پھر ہمارا دل صاف ہو جائے. اور جب تک ہمارا دل صاف نہیں ہوگا کہانی آگے نہیں چلے گی. کہانی اسی وقت آگے چلے گی جب ہم سچے پکے اس کے معاملے میں سنجیدہ ہو جائیں. کیونکہ یہ جو دنیا داری ہے اس میں تو کھیل تماشا ہوتا رہتا ہے نا, مذاق شذاق چلتا رہتا ہے. لیکن جو سنجیدگی والا ماحول ہوتا ہے, جو اللہ واسطے ہوتا ہے, وہاں صرف مسکرانا ہی ہوتا ہے. ہنسی والی بات کوئی نہیں ہوتی. کس بات پر ہنسے بھائی, کس مذاق پر ہنسے بھائی, ہے ہی نہیں. سنجیدگی والا ماحول ہے. موتو قبل ان تموتو, یا مرنے سے پہلے مر جاؤ. مردہ بھی کبھی ہنستا ہے؟ مردہ بھی کبھی نہیں ہنستا. اس لیے موتو قبل ان تموتو, یا مرنے سے پہلے مر جاؤ. وہ تو مرا ہوا ہے, اس کو کیا لینا دینا. اس لیے وہ کافی حد تک جو ہے وہ سنجیدگی سے ہر شے کا عکس دیکھے گا, اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. تو فرمایا کہ صفات باری کا صرف مظہر سمجھو, انہیں حقیقی محبوب نہ بناؤ. نئی شادی ہوتی ہے تو انسان جو ہے اپنی عورت کی طرف متوجہ رہتا ہے, وہ ساری چیزیں بھول جاتا ہے. ماں باپ بہن بھائی, زیادہ ٹائم عورت کو دے رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کی شادی ہوئی ہوتی ہے نا. تو اگلے جو دوسروں کے لیے امتحان پڑ گیا ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دسو سانو چھڑ دیتا, ہمیں ہماری طرف توجہ نہیں کرتا. ارے بابا اس کا دل اس طرف ہے, ابھی تمہاری طرف نہیں آیا. جب ادھر سے ذرا دل کیا کہتے ہیں نا بد دل ہوگا نا تو پھر تمہاری طرف بھی آ جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے. جب ادھر سے تھپڑ پڑے گا پھر ادھر آ جائے گا, تھپڑ پڑے گا ادھر آ جائے گا. لیکن جو اصل ہوگا وہ کیا کرے گا, وہ سب کو ایک نظر سے دیکھے گا, سب کو ٹائم دے گا, سب سے محبت کرے گا, کیونکہ وہ اللہ واسطے, وہ کسی کو سر پر نہیں چڑھائے گا. وہ کسی کو سر پر نہیں چڑھائے گا تاکہ کوئی بھی اس کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے. ہمارے ماں باپ بہن بھائی سب فتنہ ہے نا بیٹے ہمارے لیے, بیوی بچے سارے تماشا ہیں ہمارے لیے نا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا تمہارے خاندان, یہ گھوڑے, یہ سونا چاندی سب تمہارے لیے فتنہ ہے, آزمائش ہے.
جس کو میں سمجھتا ہوں جس کو پیسہ مل گیا عذاب مل گیا، سوچ میں پڑ گیا کہاں لگاؤں، کیسے لگاؤں، کس طرح لگاؤں، عذاب میں پھنس گیا بیچارہ۔ کسی کو دے کر دیکھ لیں، کسی کو دے کر دیکھ لیں، ویسے اللہ کریم کسی کو 1 کروڑ روپے دے دے، یہ لے لے، سوچ میں پڑ جائے گا کہ مکان لواں کی لواں، کچھ نو کر، یہ کر وہ کر، عجیب تماشا بن جائے گا اس کا۔ اللہ کے لیے لگانا مشکل ہو جائے گا کہ کہاں پر لگانا، یہ سوچنا ہی ہو جائے گا۔ اگر بندہ سمجھ لے میرے پاس تو آیا ہی نہیں، آیا ہے تو اس کی طرف سے آیا تو کسی اور طرف لگا دوں، اگر نہیں میرا ذاتی ہے۔ تو انسان کی اپنی ذات کی اچھائی یا برائی طلب میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ کتنا چھوٹا لفظ بات کی کہ انسان کی اپنی ذات کی اچھائی یا برائی اللہ کی محبت میں، طلب میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ جو چیز رکاوٹ بنے اسے نکال دینا چاہیے، اس کا حل نکالنا چاہیے کہ بھئی حل کیسے نکلتا ہے، کیونکہ رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ انسان کی اپنی ذات کی اچھائی یا برائی، انسان کی اپنی کرامات، اس کا اپنا حسد کینہ بغض، کوئی بھی شے ہو، انسان کی اپنی ذات کی اچھائی یا برائی طلب میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اس کو ہر وقت عشق اور مشوق حقیقی کو پیش نظر رکھ کر مسلسل جد و جہد کرتے رہنا چاہیے، اور بالکل نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ نا امید ہو جائے۔ آگے انہوں نے ایک شعر لکھا جس کا مطلب یہ ہے، تو یہ نہ کہہ کہ میں شاہ کو پا نہیں سکتا، تو یہ نہ سمجھ کہ میں شاہ کو پا نہیں سکتا، کیونکہ کرم کرنے والوں پر ایسا کرم کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ شاہ پر کیا مشکل ہے کسی پر کرم کرنا، اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ اس لیے یہ نہ کہہ، تو یہ نہ کہہ کہ میں شاہ کو پا نہیں سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں، جی میں نہیں اس قابل، تو نے خود ہی اپنے آپ کو باہر نکال دیا۔ اچھا پھر تو کس قابل ہے وہ بتا دے، نہ یہ بتائے گا نہ اس طرف آئے گا، تو جس قابل ہے وہ بتا دو صحیح، نہیں میں اس قابل نہیں ہوں جی۔ اچھا تو کس قابل ہے یہ بھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو یہ نہ کہہ کہ میں شاہ کو پا نہیں سکتا، کیونکہ کرم کرنے والوں پر ایسا کرم کرنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہر امید ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ہر امید ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر امید پوری کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر امید پوری کر سکتا ہے، اس کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے پاس کیا کہتے ہیں زمان و مکان کی قید سے پاک، وہ جب ازلی تھا اب بھی ازلی ہے، وہ ازلی تھا اب بھی ازلی ہے، وہ ابدی ہے اب بھی ابدی ہے، نہ وہ اس سے چھپا ہوا ہے نہ یہ اس سے چھپا ہوا ہے، دونوں سامنے اس کے سامنے ہیں، چاہے ہماری تقدیر ہو چاہے ہمارے معاملات ہو، وہ سارے کے سارے اس کے سامنے موجود ہیں۔ فرمانے لگے اگر کوئی طالب نکما یا کمزور ہے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے، طالب کو صادق رکھنا چاہیے، سچائی رہنی چاہیے اس کے اندر، کیونکہ اگر اس کے اندر سچائی ہوگی تو سچے سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، سچے سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں، کام وہی بن جاتے ہیں جب سچا سچوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اللہ کریم سچا، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کریم سچا، اور جو صادق سچا ہوگا اللہ کریم خود اس کا راہبر ہے، ہادی ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا، خود اللہ کریم اس کا ہادی ہے، اس کی کمزوری ہی مطلوب تک رہنما بن جائے گی۔ فرمانے لگے اس کی کمزوری ہی مطلوب تک رہنما بن جائے گی، طلب کا اضطراب اور بے قراری لا محالہ مطلوب تک پہنچا دیتی، یہ اندر ڈالنا ٹھک 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 لگی رہتی ہے، یہ چھڑ دی نہیں بندے، ٹھیک ہے نا۔ ساڈے اندر بہت گھٹ مایوسی پیدا ہوتی، ہم جیسے لوگوں کے اندر مایوسی کم پیدا ہوتی ہے، امیدیں زیادہ ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ 1% 2%، میں یہ کہتا ہوں کہ 5% مایوسی آ بھی جائیں تو 95% امیدیں بھی ہوتی ہیں، کہ 95% ہماری امیدیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمیں زندہ رکھتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ویسے تو کیونکہ ہم حالات سے سمجھوتا بھی کر لیتے ہیں، حالات کو دیکھ کر پینترا بھی بدل لیتے ہیں، خود بھی فیصلہ کر لیتے ہیں ہمارے لیے کیا بہتر اور کیا بہتر نہیں ہے، اسی کے مطابق چل بھی پڑتے ہیں، کیسے مرضی حالات آ جائیں ہم اس میں سے نکل بھی جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کریم ہے نا۔ تو اس لیے اگر کہا کہ اگر کوئی طالب نکما یا کمزور ہے تو اسے گھبرانا نہیں چاہیے، کوشش کرتے رہنا چاہیے،
طلب کو صادق رکھنا چاہیے، سچا رکھنا چاہیے. اس کی کمزوری ہی مطلوب تک رہنما بن جائے گی. طلب کا اضطراب، ایک ہوتا ہے بے چینی اور اضطراب میں فرق ہوتا ہے. بے چینی جو ہوتی ہے یہ گناہ کی طرف لے جاتی ہے. بے چینی جو ہوتی ہے نکما پن پیدا کر دیتی ہے. بے چین رہنا اچھی بات نہیں ہوتی. بے چین کا مطلب ہے چین ہی نہیں پاندا پیا، کسی جگہ آتا ہے ٹکتا ہی نہیں. تو اضطراب ہوتا ہے وہ حالت جہاں بندہ تڑپتا ہے، پھڑکتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اضطرابی کیفیت ہونی چاہیے. تو طلب کا اضطراب، جو طلب ہے نا اس میں جب بے چینی آتی ہے نا تو وہ نیگیٹو نہیں جائے گا، پازیٹیو جائے گا. اس سے طلب کا اضطراب اور بے قراری لا محالہ مطلوب تک پہنچا دیتی. جیسے اللہ کریم ہم نے مرنا بھی تو ہے نا، مرنے پر بھی بڑا بندے کو ہوگا میں بچتا نکل جاؤں، لیکن اللہ کریم فرمائے گا آنا تو تو نے میرے پاس، آنا تو تو نے میرے پاس ہی. پچھلے جمعرات کی بات ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، وہ ہمارے وہ اسد بشیر صاحب تھے، تو ان کے بیٹے نے مجھے فون کیا روتے ہوئے، ابو جو ہے نا ICU میں چلے گئے، دعا کرنا. اب میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے مراقبہ کرایا، اس میں اللہ سے باتیں کی کہ یا اللہ ایک طرف مجھے کہا جا رہا ہے کہ اسے زندہ کر دیا جائے، اور دوسری طرف اگر تو بلانا چاہے تو میں تو رکاوٹ نہیں. یا اللہ اب تو بہتر سمجھتا ہے، اسے زندگی دے. کچھ اس چہرے اس کو مسکراتا دیکھنا چاہتے ہیں، کچھ اس کا آسرا چاہتے ہیں، کچھ اس سے پیار کرنا چاہتے ہیں، تو مہربانی کر. اب اللہ کے سامنے کون لڑ سکتا ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ لڑ لے کہ یا اللہ یہ کیا لیکن ان کی طبیعت بہتر ہو گئی، ان کی طبیعت بہتر ہو گئی، کیونکہ اللہ سے باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ وہی تو ہے دینے والا اور تو کوئی ہے نہیں، وہی تو ہے دینے والا اور تو کوئی ہے نہیں. تو اس لیے کہا گیا طلب کا اضطراب اور بے قراری لا محالہ مطلوب تک پہنچا دیتی ہے. دراصل طلب اور جستجو کامیابی کی اصل ضامن ہے. ہمارے پیر مرشد فرمایا کرتے ہیں کبھی ذکر ہوتا ہے کبھی ذکر نہیں ہوتا، کبھی دل میں ذکر ہوتا ہے کبھی ذکر دل میں ہوتا ہے، کبھی دل میں ذکر ہوتا ہے اور کبھی ذکر دل میں ہوتا ہے. تو اس لیے بندے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار میرا ذکر بند ہو گیا، کیونکہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، قرآن فرماتا ہے کہ رب کا نام بھول جاؤ تو یاد آنے پر دوبارہ شروع کر دو. بھولنا بھی لازم فرض ہو گیا اور یاد کرنا بھی فرض ہو گیا. اس لیے جیسے ہی یاد آئے دوبارہ شروع کر دو، چاہے 4 گھنٹے بعد آئے، 5 گھنٹے بعد آئے، 6 گھنٹے بعد آئے. پھر وہ کیا کہتے ہیں تسبیح چلنی شروع کر دینی چاہیے، تیرے نام دی تسبیح بس چلتی رہنی چاہیے. تو فرمانے لگے دراصل طلب اور جستجو کامیابی کی اصل ضامن ہے. فرض کریں ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اب یہ طلب ہے، جستجو ہے، یہ کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ جانے تو لگے ہیں، مقصد کیا ہے؟ ہم نے فرض بھی ادا کرنا ہے، اللہ کی محبت کا قرض بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ جانا تو ہے نا. تو جانا بھی اسی نیت سے ہے کہ یا اللہ فرض ادا کرنے آ رہے ہیں، تو نے ہمیں اتنی طاقت دی، ہم آگے. طاقت نہیں دی تب بھی آگے، طاقت نہیں دی تب بھی آگے. اب ایک طرف طاقت ہے، ایک طرف طاقت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی جانے لگے، جن کے پاس طلب تھی وہ بھی جانے لگے. دونوں ہی آگے نا. ایک جن کے پاس پیسہ تھا وہ بھی جانے لگے، جن کے پاس پیسہ نہیں تھا ان کی طلب سچی تھی وہ بھی جانے لگے. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، ورنہ تو اس پر فرض بھی نہیں ہوتا. میں دونوں میں سے نہیں ہوں، میں دوسرے طلب پیدا کر کے لے کے جا رہے ہیں. اس لیے میری طلب تھی نہیں، مجھے طالب بنایا گیا. چلاؤ چلیے. تو میں نے بھی طلب میرے اندر پیدا ہوئی. میں کہا یا اللہ میں انکار نہیں کرا، تیرے گھر آتا آنتے انکار نہیں کر، کیونکہ اللہ کا گھر ہے. پھر منع مزدلفہ عرفات ہے، ادھر تھوڑے جا کے خوشبو تو سونگی ہے. ٹھیک ہے جی. دراصل طلب اور جستجو کامیابی کے اصل ضامن ہے. اگر اپنے میں طلب کا جذبہ موجود نہیں ہے، بڑی سی بات کرنے لگے، اگر اپنے میں طلب کا جذبہ موجود نہیں ہے تو طلبگاروں کے ساتھ لگ جانا چاہیے. طلبگاروں کے ساتھ لگ جانا چاہیے. میں تاڑے نہ لگ گیا. اصل طلب پیدا کی ہے گوہر نے، اصل اس نے پیدا کی ہے، پہلے کسی کے اندر نہیں تھی. اس سے بات کر، اس سے بات کر، اس سے بات کر، انہیں کی تھی. ٹھیک ہے نا. اس نے طلب پیدا کی، اس نے مجھے آگے کھڑا کیا میگنیٹ کو. چلو
صحیح واسطے لاؤ ذرا، میں نے بھی لگا دی. پھر جس کا دل دھڑکا وہ چل پڑا. اس لیے اگر اپنے میں طلب کا جذبہ موجود نہیں ہے تو طلبگاروں کے ساتھ لگ جانا چاہیے، تو بھی مقصود حاصل ہو جائے گا، تو بھی مقصود حاصل ہو جائے گا. کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے نا بیٹے، ہر بندہ خالی پڑا ہوتا ہے، چلنے والا بھی نہیں ہوتا. اچانک ایک لہر آتی ہے، اسے چلا دیتی. فرض کریں ایک لہر ہمیں بہا کر ایک طلب ہمیں بہا کر مکہ لے کے جا رہی ہے، مدینے لا کے وہ اچھی جگہ تے جا رہے ہیں، غلط جگہ تو نہیں جا رہے، اچھی جگہ جا رہے ہیں، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. کہیں غلط جگہ تو نہیں جا رہے. پھر ڈٹرمینیشن کے ساتھ جا رہے ہیں، عزم بالجزم کے ساتھ جا رہے ہیں، کھوکھلے نہیں جا رہے ہیں، کھوکھلے نہیں جا رہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ منع کی عزت نہیں ہے، عزت ہماری ہے. جس نے جا کر منع میں سجدے کر رہے ہیں، منع نے تو خوش ہونا ہے، مزدلفہ نے تو خوش ہونا ہے، عرفات نے تو خوش ہونا ہے کہ یا اللہ کیا بات ہے، کیا حاجی تو نے یہاں بھیجے ہیں. وہ زمین کے ذرے ذرے تو رشک کریں گے کہ نام ہمارے ذروں پر پاؤں پڑ رہے ہیں اللہ والوں کے. اس لیے عزت تو ہماری ہے بھائی، جنت کی عزت ہمارے صدقے. ہم جائیں گے تو جنت کی عزت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے گا، ہماری بخشش فرمائے گا تو ہمیں عزت دے گا، کیونکہ بخشش بھی اس کی ہوگی جس نے اللہ کو عزت دی ہوگی. تو اللہ کو عزت دی جائے گی تو وہ بھی ہمیں عزت دے گا. اس کے نام کو عزت دی جائے، ہمارے کام کو عزت دے دیتا ہے، تو اس کا تو ہر معاملہ ہی اچھا ہے. وہ اللہ کریم ہے. اگر اپنے میں طلب کا جذبہ موجود نہیں ہے تو طلبگاروں کے ساتھ لگ جانا چاہیے، تو بھی مقصود حاصل ہو جائے گا. نیکوں کی صحبت تاثیر سے خالی نہیں ہوتی. اگر کوئی ضعیف یا کمزور طالب حق ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھو. یعنی کہ کوئی بھی آئے تمہارے پاس اسے کمزور نہ سمجھو. کوئی تم سے اللہ کا نام پوچھنے آ رہا ہے، اسے یہ نہ کہو کہ یار چھٹ پنا غریب آدمی مگر اولاد. ہمارے نزدیک امیر ہوں یا غریب برابر ہونا چاہیے، کیونکہ طلب میں وہ برابر ہے. جیسے ایک قصہ مشہور ہے، کہانی مشہور ہے کہ فرعون کا ہیرا گم ہو گیا، بڑا قیمتی ہیرا تھا. اس نے کہا جو مجھے ہیرا ڈھونڈ کر دے گا اسے 1,00,000 روپیہ ملے گا. اب سارے نوکر چاکر خادم لگ پڑے. جستجو کے بعد ایک نے نعرہ لگایا، مل گیا ہیرا، مل گیا. سارے جو تھے بیٹھ گئے جاگ کی طرح، کیونکہ مل گیا اسے تھا. اب سارے کے ساروں کو بلایا گیا، ہاں بھائی کس کو ہیرا ملا؟ کہا اس کو ملا. کہا تو یہ کیوں پریشان ہے؟ کہا یا اللہ ان کو نہیں ملا، فرعون اس کو نہیں ملا. کہا اچھا اس کو نہیں ملا تو اس طرح کرتے ہیں نا، طلب میں تو سارے برابر تھے، طلب میں تو سارے برابر تھے، سب کو 1,00,000 روپیہ دے دو. اب اس نے ہیرا پایا تو کیا پایا؟ جس نے جو پایا سب کو مل گیا. اللہ کریم جب دینے پر آتا ہے تو ساری محفل کو ہی بخش دیتا ہے. لا یشکا جلیسہم، بدبخت بھی آ کر بیٹھا ہو تو بخش دیتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بدبخت بھی آ کر بیٹھا ہو، موڈ بھی نہ ہو، تب بھی بخشا جاتا ہے، کیونکہ رب کرم کرنے لگا ہے. وہ ادنا اعلیٰ افضل نہیں دیکھے گا، نکما کم ترین نہیں دیکھے گا، وہ ہر ایک کو بخش بھی دے گا، انعام بھی دے دے گا. اس کے ہاں سے تو انعام ملتے ہیں نا، بانٹے جاتے ہیں. لفظ بڑے کم پڑ جاتے ہیں نا سمجھانے کے لیے، وہ لفظ نہیں ملتے. لفظ ایسے ہونے چاہیے کہ بس موتی بکھیرے جائیں اللہ کی بارگاہ میں. اگر کوئی ضعیف یا کمزور طالب حق ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھو. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو کسی نے دعوت دی کہ صحیح آپ ہمارے گھر آئیں، تو وہاں پر اللہ اللہ کرتے ہیں، یعنی باتیں ہوں گی دین کی، کھانا کھائیں گے. آپ نے فرمایا کہ گرمی ہے، میں تھوڑے دیر سے بعد آتا ہوں. گھر چلے گئے، وہاں جا کر خط لکھا کہ مجھے شدید دکھ ہے کہ میں نے انکار کیوں کیا. ایک بندے نے مجھے اللہ واسطے بلایا اور میں نے اسے انکار کر دیا کہ ہم تمہارے گھر نہیں آئیں گے، گرمی ہے. مجھے گرمی نہیں دیکھنا چاہیے تو اس کا عشق دیکھنا چاہیے. تو اس نے مجھے محبت سے بلایا، ٹھیک ہے، اللہ واسطے بلایا، ذکر کرنے کے لیے بلایا. چلو دو بندے آتے، کوئی بات ہو جاتی اللہ کی، تو میں اس کے گھر کیوں نہیں گیا؟ دل مجھے شدید دکھ ہے، آئندہ میں آؤں گا سب کے گھر جاؤں گا، ایک ایک کے گھر جا کر اسے اللہ سکھائیں گے. اس طرح کیونکہ ان کا معاملہ ایسا تھا نا وہاں پر سندھ میں کہ گھر گھر جا کے تبلیغ ہوتی تھی.
تو فرمانے لگے اگر کوئی ضعیف یا کمزور طالب حق ہے تو اس کو حقیر نہ سمجھو، اگر کسی بزرگ کی صحبت سے کچھ حاصل ہو جائے تو صرف استعداد پیدا ہوگی، طاقت پیدا ہوگی کچھ لینے کی، کچھ حاصل تو صرف استعداد پیدا ہوگی، اگر طلب اور جستجو ہی ختم کر دی تو وہ استعداد بھی ضائع ہو جائے۔ کہتے تجھے بار بار دیکھا، ہر بار دیکھا تو اتنے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیا، ہم تھک گئے تجھے اٹھاتے اٹھاتے، تو اٹھا ہی نہیں یار، تجھ پر کوئی بات ہی اثر نہیں کی، نہ تجھ پر قرآن اثر کیا، نہ کوئی حدیث اثر کی، اور تجھے دیکھ تیرا راستہ دیکھ دیکھ کر تھک گئے، اور فرشتے بھی چلے گئے اور تیری باری نہیں آئی، تو آگے تو بڑھتا۔ یہاں پر فرما رہے ہیں اگر کسی بزرگ کی صحبت سے کچھ حاصل ہو جائے تو صرف استعداد طاقت پیدا ہوگی، اگر طلب اور جستجو ہی ختم کر دی۔ کہتے یار اگر مرنے کے بعد کچھ نہیں، اگر مرنے کے بعد کچھ نہیں تو زندہ رہنے کی طلب رہنے دو کسی کے اندر، مرنے کا تو اس بات تو پتہ نہیں لگنا کیا ہونا ہے، تو جو زندگی کی رمق ہے وہ تو زندہ رہنے دو۔ کسی کو زندہ رکھنا بھی بہت بڑی بات، کسی کو زندہ رکھنے کے لیے دو لفظ بول دینا بڑی بات، کیونکہ آپ نے اس کو زندہ رکھنے کے لیے دو لفظ بول دیے، وہ اس کے اندر جان پیدا کر دیں۔ کیونکہ یہ کہا جاتا نا کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی، ٹھیک ہے نا۔ اور کبھی کبھی دو حرف بھی ابن مریم کا کام کرتے ہیں کہ دو لفظ ہی کہہ دیں، اور یار میرے ہوندے تن کھ نہیں ہوندا، ٹھہر تے جا یار، اینے بندہ ٹھہر جاتا، دو لفظ گرنے نہیں دیتے۔ اگر طلب اور جستجو ہی ختم کر دی تو وہ استعداد بھی ضائع ہو جائے گی۔ انسان کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ بلا محنت اور مشقت کا کچھ حاصل ہو سکے گا۔ جو شخص محبوب کی طلب میں دوڑتا ہے وہ ضرور آہر کر اسے پا لیتا۔ فرمانے لگے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک طالب نہایت عاجزی اور زاری سے جگہ جگہ یہی دعا کرتا تھا کہ اسے بغیر محنت کے مال مل جائے۔ میں جس اہلیت کا ہوں مجھ سے وہی کام لے، مجھ پر روزی کمانے کی تکلیف نہ ڈال، جب تو نے مجھے کاہل پیدا کیا ہے تو رزق بھی مجھے کاہلی کے راستے سے ہی عطا فرما دے۔ جس طرح زمین کاہل ہے اور تو اسے غذا ابر بیچ کر پہنچاتا ہے، بچے میں محنت کی صلاحیت نہیں ہوتی تو ماں کے ذریعے اس کو رزق پہنچاتا ہے، مجھ میں بھی محض طلب ہے اور کوئی ذریعہ اختیار کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ ان باتوں پر لوگ ہنستے کہ یہ بے وقوف کیا کہتا ہے، آپ ہی گلا بنائی جاندہ پہ تے آپ ہی رب دے گرز کرتا رہتا۔ اللہ کریم نے ہر ایک کو ایک پیشہ اور طلب دی ہے، اور کمائی تکلیف اور محنت کے راستے سے ہی آتی ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے بھی زرع بنانے کا پیشہ اختیار کیا ہے، وہ خدا کے دوست ہیں، ان کے منہ سے زبور سن کر انسان کیا پہاڑ جنگلی جانور بھی وجد میں آ جاتے تھے اور ایک دوسرے سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ ان تمام عزتوں کے باوجود بھی وہ اپنی روزی محنت کر کے کماتے تھے۔ اس شخص کے اچانک خزانہ مل جانے کی تمنا تو ایسی ہی ہے جیسے کوئی سیڑھی کے بغیر آسمان پر چڑھ جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ عاجز سے دعائیں کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ آخر ایک دن اچانک اس دعا کرنے والے کے گھر میں ایک گائے گھس آئی، کیونکہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے، اس لیے اے الہی جس طرح پیٹ میں بچہ چھپا ہوتا ہے اس طرح باطن میں خدا کی جانب سے کاموں کی تکمیل کا تقاضا چھپا ہوتا ہے۔ ہم باتیں کرتے رہتے ہیں نا، باتوں سے ہی باتیں بن جاتی ہیں، باتوں سے راستے نکل آتے ہیں، دو لفظوں سے عقل کھل جاتی، یا کچھ نہیں ہوتا، بس باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دھماکہ چماکہ ہوتا، کہتے ہیں یار یہ بات تو ایسے تھی۔ اور نیوٹن کا تو معاملہ ہے نا کشش ثقل کا، انہوں نے کہا یہ عام نیچے گرا کیوں ہے، دماغ کھل گیا۔ ہر چیز ہمیں راستہ دکھاتی، دنیا کی ہر چیز ہمیں راستہ بتاتی، لیکن راستہ دیکھنے والا ہو، سمجھنے والا ہو، راستہ ملتا ہے۔ یہاں پر انہوں نے کہا کہ جس طرح پیٹ میں بچہ چھپا ہوتا ہے اس طرح باطن میں خدا کی جانب سے کاموں کی تکمیل کا تقاضا چھپا ہوتا ہے۔ میرے دل میں بھی مثنوی کے تمام کے لیے معانی اور قوانی کا تقاضا چھپا ہوا ہے۔ تیری مدد کے بغیر زمانے کی کیا طاقت ہے کسی سے شعر کہلوا سکے۔ تمام غیر ذی روح چیزیں فرمان الہی کے تابع ہیں۔ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہر ایک کی تسبیح کرنے کا طریقہ جداگانہ ہے۔ انسان جمادات کی تسبیح کو نہیں سمجھ پاتا، اس لیے اس کی تسبیح ہانی کا انکار کر دیتا ہے۔ ہر فرقہ اپنے جس اعتقاد کے مطابق اللہ کی تسبیح کرتا ہے، دوسرے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اگر دو انسان باہمی ایک دوسرے کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہیں تو جمادات کی تسبیح کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے نا، تو فرق پڑ جاتا ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ نظر سے تو سارے ہی راستہ طے کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی غلط یا کوئی صحیح۔
بس کسی کا دماغ نسل ہی خراب کر دی جاتی ہے، ان کو ایسا سبق پڑھایا جاتا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے خلاف بک بک کر لیتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف بک بک کر لیتے ہیں، تو مختلف معاملات میں پھنسے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستہ دکھائے، طلب والا، جستجو والا، عشق والا، محبت والا راستہ ہمیں ملے، کہ جس میں ہماری موت ہو تو ہمیں دیدار الہی ہو، جس میں ہماری موت ہو تو ہماری قبر ٹھنڈی ہو، جس میں ہماری موت ہو حضور کو پہچاننے کی طاقت ملے، جس میں موت ہو قبر کشادہ ہو جائے، حشر میں گرمی کا سایہ ہی نہ، حشر میں گرمی ہم پر پڑے ہی نہیں، عرش کا سایہ ہمیں ملتا نظر آئے، کمال ہمارے لیے زوال برابر ہو جائیں، اللہ کی عطا پر راضی ہوتے نظر آئیں، جو ملے عطیہ خداوندی سمجھ کر اسے اچھی جگہ لگانے کی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔